بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوی ستی اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال وہ آپ تک رکھتے ہیں۔ ایک تو جناب کہ جی امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر کتنی صداقت ہے، کیا واقعی عمران خان کے ساتھ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے؟ جو وفد امریکن ایمبیسی سے گیا وہ اڈیالہ میں کس کس سے ملا، وہ میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پی اے جس کے لیے جو تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2022 میں اس وقت عمران خان کی حکومت کا جب تختہ الٹایا گیا تھا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نجکاری کا جناب کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس میں پی اے بھی تھی۔ تو 2.5 سال کے بعد نجکاری جو ہے وہ جو ہوئی ہے، اس میں علیم خان آپ دیکھتے ہیں نجکاری کے جو وزیر ہیں وہ ان کو حکومت سے تو نہیں وہ، لیکن وہ پارک ویو کی سٹی کے اپنے جو ہے نا وہ پلاٹ بیچتے جا رہے ہیں۔ اور پی اے کے ساتھ یہ ہوا کہ بلو ورڈ سٹی کے جناب ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس میں دو جو ایکس جنرلز ہیں، کہا جا رہا ہے انٹیلیجنس میں رہے ہیں، ان کی کہا جا رہا ہے جناب کہ وہ اس میں ملوث ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان زدیام ہو رہی ہے۔ اب اداروں کو خود چاہیے کہ پریس کانفرنس کی جائے اور بتایا جائے کہ تقریباً 2.5 سال کے بعد جو حکومت جس میں ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہوتا تھا، جناب کے باہر سے بہت بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں، حکومتیں آ رہی ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اس ملک کی جو فلیگ یعنی پی اے کا جو فلیگ ہے وہ پاکستان کا فلیگ ہے، اس کی حالات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بلو ورڈ سٹی یہ کہے کہ جناب ہم سے کوئی پلاٹ لے لیں اور پی اے ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ ہے ایک ملک کی یعنی ایئر لائن کی تذلیل ہو رہی ہے۔ وہ ملک ہے جس نے بہت سے ممالک میں یعنی جو ہے اسی پی اے کے نام سے جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز سے جو ہے دوسرے ملکوں کی ایئر لائنس چلائی ہیں۔ آج اس کی ایئر لائن کی پوزیشن یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ بولی کی بتایا جا رہا تھا وہ 90 80 85 90 ارب کی بات کی جا رہی تھی، اس میں پوزیشن یہ بنتی ہے کہ 10 ارب ایک ہی جو ہے وہ کمپنی آتی ہے، 6 میں سے 5 کمپنی کہا جا رہا ہے کہ ان کو روک دیا جاتا ہے، اور اس میں مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ انٹیلیجنس کے کچھ لوگ ہیں جو بلو ورڈ سٹی کے مالک کے ساتھ ساز باز کر کے کریں۔ تو اب اس چیز کو کلیئر تو ہونا چاہیے کہ یہ 2.5 سال کے بعد موجودہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ دوسرے ملکوں کو کیسے انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور ایس آئی ایف سی جو اتنی بڑی جس میں ذرا آرمی کے افسران ہیں جناب، یہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان میں تو کچھ ہی عرصے کے بعد اسٹاک ایکسچینج فلانی جگہ جائے گی اور ملک میں جناب سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ جو پاکستان اور اس وقت چائنا کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سرپرائزنگ ان میں پوزیشن ہے، جو آپ کچھ معاملات میں اختلافات ہیں اس کو بھی ختم کروانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تو مطلب یہ پوزیشن ہے، اور علیم خان جو کہ نجکاری کا منسٹر ہے وہ پارک ویو سٹی کے پلاٹس بیچ رہے ہیں، اور میں باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ حلیم خان کو پراپرٹی ڈیلرز نے کہا تھا کہ آپ نے اب عمران خان کے خلاف یا پی ٹی اے والوں کے خلاف نہ بولیں، کیونکہ اوورسیز بہت سے کلائنٹ ہیں ہمارے، آپ اگر عمران خان کے یا پی ٹی اے کے خلاف بولیں گے تو ہمارے کلائنٹ خراب ہو جائیں گے۔ تو علیم خان آج کل اس پہ پیرا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان پہ یا مجھے نہ بولنے کا کہا جائے کیونکہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے، اور کل پھر کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جناب ان کی یعنی سیاست کے روپ میں، یعنی کہ یہ مافیا بن چکا ہے۔ یعنی ہو ملک کا بیڑا اس لیول پہ غرق کر دیا گیا ہے کہ آلات پی اے کو بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک پراپرٹی ڈیلر اٹھ کے جو ہے نا وہ اس پی اے کے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہا ہے کہ پلاٹ لے لیں اور میرے سے، اور وہ لے لیں اور ساری کمپنیاں آپ کی بھاگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، سب سے اہم خبر تھی جس کی وجہ سے ہم کسی اور طرف چل پڑے، وہ یہ خبر ہے کہ امریکی کیا سفیر واقعی اس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، یا امریکی سفیر کی ملاقات کے حوالے سے جو فیک اور جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ کیوں چلائی جا رہی ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کی سچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں جو امریکی سفارت خانے سے جن لوگوں نے 3 لوگوں نے ملاقات کی ہے، وہ ملاقات ہوئی ہے امریکی کچھ یعنی شہری ہیں جو وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ فارن ایکٹ میں کی جو گرفتار ہیں، کچھ فارن ایکٹ میں گرفتار امیر کی شہریوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں جو امریکی وفد میں جو گئے ہیں یعنی اڈیالہ جیل میں، اس میں عرفان جان ہے، مائک مرفی ہے اور رائل جاوید شامل ہیں، اور وفد کو امریکی شہریوں یعنی جو اندر موجود ہیں، جو اندر قید ہیں، ان کے ساتھ جو ملاقات کروائی گئی ہے وہ ہے عابد ملک،
صدیقہ سعید، الیکس پلیڈو، ان تک کونسلر رسائی دی گئی ہے. یعنی یہ تینوں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جرم میں بند ہیں اڈیالہ جیل میں، جس میں امریکی یعنی عابد ملک ہے، صدیقہ سعید ہے، الیکس پلیڈو ہے. ان کو کونسلر رسائی دی گئی ہے، اور امریکی وفد میں عرفان جان، مائک مرفی اور راہیل جاوید شامل تھے. تھوڑی دیر پہلے یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور وہ واپس آئے ہیں، لیکن جھوٹی اور اس طرح کی خبریں چلائی گئی ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جناب ٹویٹس چل رہے ہیں جناب کا امریکی جناب سفارت خانہ اور امریکی سفیر کی جناب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ آپ تک اس کی کلیئرٹی رکھنی تھی. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے حکومت کو اگین راتیں جو ہے نا ان کی مسئلہ ہو گیا، راتیں جاگنا بھی. اب پہلے تو راتیں جاگ کے انہوں نے 26ویں ترمیم کی، اب وہ بیچارے راتیں جاگ رہے ہیں کہ یحییٰ ابھی ان کو سرپرائز دینا شروع ہو گیا. اور سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں، اب 2 تو اڈھاک پہ ہیں ہی ہیں. ان کو تو پہلے ہی انہوں نے جو سرپرائز دیا آپ نے دیکھا ہی ہے فل کورٹ میں، پہلے ہی ان کو باہر بٹھائے رکھا. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ 8 اڈھاک ججز ہوں گے، یعنی 25 تک تعداد لے کے جائیں گے. تو یعنی 8 ہم لگا لیں گے اپنی مرضی کے، کچھ اسٹیبلشمنٹ اپنی لے آئے گی، کچھ نون لیگ لے آئے گی، پیپلز پارٹی لے آئے گی. تو یوں ہماری بات سنی جائے گی. اور دوسری طرف جو ہے نا یحییٰ کے ساتھ کتنے جج ہوں گے؟ 8-9 تو پہلے بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ خاموش ہے اس معاملے میں. حکومت تو جس نے 26ویں ترمیم کرنے کے بعد یحییٰ افریدی کو لگایا وہ پریشان ہو گئی، لیکن جو پیپلز پی ٹی آئی جو یا اپوزیشن جماعتیں جو پہلے ہی قاضی فائزہ کی دھسی ہوئی ہیں اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے احتجاج بھی کرتے رہے کہ وہ سینئر ترین ہے، ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے، اس پر وہ خاموش ہیں. لیکن حکومت پھر جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کمیٹی ہے اس میں مسائل آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آگے جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پنجاب اور اپنے اسلام آباد سمیت جو ٹریبونلز ہیں جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ فارم 45 47 ان کو وہ بھی نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو آئینی ترامیم جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آئین کو سب سے بڑا کھلواڑ آئین کے ساتھ ہوا، آئین توڑا گیا ہے جس میں 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، جس میں آئین بڑا کلیئر ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اب الیکشن کرانے ہیں، اس میں بھی نہیں ہوا. تو یہ وہ صورتحال تھی. اب آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر تو کیس ایک 190 پاؤنڈ یا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آج توشہ خانہ میں جو نیب کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیزیں سامنے آئی ہیں. نیب نے ایک اور بلنڈر کر دیا. نیب نے کہا جی کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے نا نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ وہ اور ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ اور ہے. تو ایک تو یہ بھی کیس اڑ جائے گا. آپ نے آنے والے دنوں میں آپ بالکل جو آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایک دن میں فارغ ہونے والے ہیں. لیکن سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ اس ملک میں اس حکومت نے، اس پی ڈی ایم نے 2.5 سال میں، یعنی 2.5 سال سے وہ نجکاری کی تعریفیں کر رہی تھی. پہلی پی ائی اے کی جو بولی ہوئی ایکسپیکٹیشن 90 ارب کی تھی، 10 ارب ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سوسائٹی نے دیے، اور اس نے کہا جی پلاٹ لے لو اور مجھے پی ائی اے دے دو. یہ اس طریقے سے تذلیل کر کے عوام یعنی اس حکومت نے یعنی سرکاری اداروں کا بیڑا غرق کر دیا کہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پوزیشن ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 6 کمپنیوں کو جب یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ایکس کہا جا رہا ہے کہ وہ آرمی میں رہے، انٹیلیجنس میں رہے، انہوں نے ان کو کیا. لیکن وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے کیا وجہ ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی فلیگ شپ یعنی پی ائی اے جس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑا اہم معاملات ہیں. اس پر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک یہ اتنی. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے